ورسم پوائنٹ کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف اجب بلوچ۔ ناظرین، کووڈ-19 کے اثرات سے دنیا میں شاید چند لوگ یا چند طبقے ہی محفوظ رہ سکے ہوں، وگرنہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ نفسیاتی تناؤ سے نمٹنے کے لیے بھی اقدامات کی ضرورت ہے۔ ناظرین، کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر طویل لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں میں معاشی، معاشرتی اور نفسیاتی تناؤ کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اقوام متحدہ کے مطابق لوگوں میں نفسیاتی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا خدشہ مزید زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے آج کے خصوصی ٹرانسمیشن میں یہ سوال رکھا گیا ہے کہ کووڈ-19 سے کون سے نفسیاتی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور ان کا حل کس طرح ممکن ہے۔ ناظرین، اسی مناسبت سے آج ہمارے ساتھ لائن پر صحت اور نفسیات سے متعلق مہمان موجود ہے۔ اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہمارے پہلے مہمان ہیں میر بہرام لیڈی، جو کہ بلوچستان سائیکالوجسٹ ایسوسی ایشن کے صدر ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان مجیب بلوچ ہیں، جو کہ مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ بھی ہے اور ان دونوں PPHI میں ڈسٹرکٹ سپورٹ مینیجر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے تیسرے مہمان منیر بلوچ ہے، جو کہ شعبہ تعلیم سے جن کا تعلق ہے اور ان دونوں کالج برانچ میں نفسیات کے استاد کی حیثیت سے خدمات سر۔ میر بہرام لیڈی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے پہلا سوال ہم یہ پوچھیں گے کہ کووڈ-19 سے کس قسم کے نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں یا مستقبل میں پیدا ہونے کا خدشہ ہے؟ جی میر بہرام صاحب۔ موجودہ سچویشن میں جو 2.5-3 مہینے ہوئے ہیں، تو اس میں جو اسی طرح سے جو باقی مسائل جو زیادہ بڑھے، اسی طرح سے نفسیاتی مسائل بھی زیادہ بڑھ رہے ہیں، جس میں جو ہے لوگوں میں ایک خوف سا ہوا ہے، جو فیئر جسے کہا جاتا ہے۔ نفسیات میں ایک خوف کا ایک ایسا عنصر ہوتا ہے، ایک سائیکولوجیکل ایشو ہوتا ہے، وہ لوگوں میں پایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگ جو ہے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جو ہے نیندیں بھی اڑی ہوئے ہیں، خواب کا بھی پرابلم ہوا ہے، اس کو سلیپ ڈس آرڈر جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی لوگوں کو پیش آ رہے ہیں۔ مزید یہ ہے کہ جیسے ہی آگے بڑھے گی اور جیسے اس میں زیادہ لوگ متاثر ہوں گے، تو اس میں جو ہے لوگوں کو خدا نخواستہ اگر کوئی صحیح طریقے سے ان کو ڈیل نہیں کیا جائے، ان کو نفسیاتی مسائل کو اگر حل نہیں کیا جائے، تو لوگ جو ہے خودکشی پر بھی اس کی طرف بھی سوچیں گے، کیونکہ وہ اس حوالے سے ایک پریشانی میں اس اسٹیج پر پہنچ جائیں گے، نفسیاتی اس جگہ پر پہنچ جائیں گے کہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، جو ہے خودکشی کر جائیں گے۔ تو یہ ایسے ہیں جو ہمارے اس اسٹیج میں پہنچے ہیں، اور جو ہے نفسیاتی مسائل ہمارے مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میر صاحب، ان مسائل سے بچنے کے لیے کس قسم کے اقدامات ہونی چاہیے، یا جو لوگ مبتلا ہیں ان کے خاندان کے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ کووڈ-19 سے جو ہے انیشل فیز میں جو دیکھا گیا ہے کہ انیشل فیز میں سائیکولوجیکل پرابلم میں اس میں سے جو تھا سب سے زیادہ لوگوں کو جو ہے اسٹریس کا پرابلم رہا ہے۔ اسٹریس کو اگر اردو میں اگر ہم دیکھا جائے تو ایک دباؤ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو پریشانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو لوگوں کو جو تھا ایک دباؤ تھی کہ بھئی یار یہ کس قسم کی وبا آئی ہے، اس حوالے سے لوگوں کو انفارمیشن نہیں تھے، اس حوالے سے معلومات نہیں تھے، اور اس حوالے سے جو ہے غلط فہمیاں پائی جا رہی تھی لوگوں میں، اور جو تھا انفارمیشن کا فلو اس قسم کا تھا جو کہ صحیح طریقے سے لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہے، جس کی وجہ سے جو تھے لوگ جو تھے اسٹریس کا شکار تھے، جس میں جو ہم نے جو ہے فری آن لائن کاؤنسلنگ سروسز اسٹارٹ کی، اس میں بھی ہمیں تجربہ ہوا، جتنے بھی ہمیں جو کال آ رہے تھے لوگوں کے، تو اس میں سے زیادہ تر لوگ اسی جو تھے اسٹریس ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے، سائیکولوجیکل نفسیاتی پرابلم ہے، اس کے لوگ شکار تھے، جس کی وجہ سے جو ہے لوگ ایک کشمکش، ایک تذبذب میں پائے جا رہے تھے۔ جو حل جو ہے نفسیاتی مسائل کا سب سے بڑا حل جو میرے نزدیک جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو ہم نے اپنے تجربے سے اور فری آن لائن کاؤنسلنگ سروسز سے ہم نے جو دیکھا ہے، تو اس میں جو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو مختلف ذرائع سے جو انفارمیشن مل رہی ہیں، اگر ہم اس انفارمیشن کو کٹ آف کریں کچھ دنوں کے لیے تھرو سوشل میڈیا کے، تھرو پرنٹ میڈیا کے،
کے تھرو الیکٹرانک میڈیا کے اس کو کچھ وقت کے لیے کٹ آف کریں تو ہم ان مسائل سے بچ سکتے ہیں. سیکنڈ یہ کہ ہم میں یہ پایا جاتا ہے کہ ہم کسی بھی مسئلے کو کسی بھی ایشو کو سیریس نہیں لیتے ہیں اور جو ہے اس کو شیئر نہیں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور خاص کر جو ہے ماہر نفسیات کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے اوپر یہ جو ہے مختلف اثرات ڈالتے جو ہمیں جو ایک ایسے جگہ پر پہنچا دیتا ہے جہاں پر جو ہم واپسی ہمارے مشکل نہیں ہوتا ہے, اور جو ہم سائیکالوجیکل مسائل کے ساتھ ساتھ پھر بایولوجیکل مسائل کا شکار ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ کو خود پتہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی بیماریاں ہیں, بڑی بڑی بیماریاں ہیں, ان کی اگر کوئی روٹ کاز دیکھا جائے تو وہ سائیکالوجیکل مسائل ہوتے ہیں, کیونکہ انیشیل اسٹیج پر جو ہم لوگ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں, خوف کا شکار ہوتے ہیں, ان کی نیند میں پرابلم ہوتا ہے, ان کے کھانے میں پرابلم ہوتے ہیں, ان کا جو ہے لوگوں میں ملنا جلنے کا پرابلم ہوتا ہے, جس کے بعد جو ہے وہ پھر بایولوجیکل ایشوز کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ چیزیں دیکھنے میں آئے ہیں, اور ان کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ اپنے مسائل کسی ماہر نفسیات کے ساتھ شیئر کریں اور اس سے ڈسکس کریں, تاکہ جو ہے بر وقت ان کے مسائل کا دیکھا جائے اور ان کے جو حل کیا جائے. تو میرے سامنے یہ چیزیں صحیح نظر آ رہی ہیں. ناظرین, کووڈ 19 سے متاثر ہونے کا خوف بھی ایک شدید خوف ہے اور اس سے نہیں بچا جا سکتا. تو ہم مجیب بلوچ سے یہ پوچھتے ہیں کہ لوگوں میں یہ خوف کس حد تک موجود ہے. جی مجیب بلوچ صاحب. جی تھینک یو. جب سب سے پہلے کووڈ 19 سے جو مین ایشو ہے کووڈ 19 کا, جب سے یہ بلوچستان میں آیا ہے, اسپیسیفکلی بلوچستان میں جب سے یہ ایشو ہے, تو ہمارے لوگوں کو ایک کنفیوژن ہے, بڑا کنفیوژن ہے اس سلسلے میں کہ مطلب یہ کس طرح پھیل رہا ہے. کیونکہ میڈیکل کے حوالے سے جتنے بھی ہماری وہ ہے, وہ چلو میڈیکل کے حوالے سے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ڈیزیز ہے, اس کے پھیلنے کے چانسز کس طرح, لیکن جو عام پاپولیشن ہے دے آر ناٹ فلی اویئر, ان کو پتہ نہیں. اور اس خوف سے کہ کیسے ہم لوگ متاثر ہو سکتے ہیں, آیا اگر متاثر ہو گئے تو ہم جب فیملی میں جائیں گے ہمارے بچے متاثر ہو سکتے ہیں, ہماری پوری فیملی متاثر ہو سکتی ہے. تو اس وجہ اس خوف سے جو ہے لوگ جہاں پہ کہ مطلب جہاں پہ کوئی ایشو بھی نہیں ہوتا, یہاں پہ جو خطرے کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا کووڈ 19 کی وجہ سے, لیکن اویئرنیس کی وجہ سے کہ ان کو کنفیوژن یہ ہے کہ کس طرح یہ پھیل سکتا ہے, کس طرح ہم لوگ افیکٹ ہو سکتے ہیں, اور کس طرح ہم لوگ فردر اس کو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں اپنے فیملی ممبرز میں یا اپنے بچوں میں. اس وجہ سے جو ہے جو بھی باہر جانے والے جو میل ہے یا جو ہمارے جینڈر فیمیل ہمیشہ گھر میں رہتے ہیں, جو میل طبقہ ہے ہمارا, وہ باہر جانے سے بھی کترا رہے ہیں. ان کو کیونکہ فلی وہ اویئر نہیں ہے کہ کس طرح یہ پھیل سکتا ہے, ہمیں کس طرح یہ متاثر کر سکتا ہے. اور اگر ہم فار ایگزامپل مارکیٹ جائیں گے, کوئی جاب پہ جائے گا یا کہیں پہ جائیں گے, تو اگر ہم متاثر ہوں گے تو یہ الٹیمیٹلی ہمارے پھر ٹوٹل فیملی کو متاثر کر سکتا ہے. تو اس خوف سے جو ہے جو کاروبار کرنے والے حضرات ہیں, ڈیوٹی والے حضرات ہیں, لیبرز ہیں, وہ سارا جو میل طبقہ ہے وہ اس وقت سائیکولوجیکلی بہت ڈپریس ہے, اس وجہ سے کہ وہ ان کو کنفرم پتہ نہیں ہے کہ وہ جو کیا ایس او پیز کیا ہے. وہ تو ایک پبلک اویئرنیس کے لیے ایس او پیز دیے گئے, اس کے علاوہ بھی کنفیوژن کا شکار ہے, لوگ کنفیوژن کے شکار ہے کہ کس طرح ہم لوگ متاثر ہوں گے, کیا جو ہے پریکاشنری اسٹیپس ہم فالو کریں گے. ایون کہ وہ فالو کر بھی رہے ہیں, ایون دین وہ ایک سائیکولوجیکل ڈپریشن کا شکار ہے کہ آیا ہم لوگ فل کرائٹیریا کر رہے ہیں یا نہیں, آیا وہ ہم جب گھر جائیں گے تو ہم میں بھی ہم وائرس لے کے جا رہے ہیں, کلوتھ کی شکل میں, ہینڈ کی شکل میں, ہاتھوں پہ لگ سکتا ہے, باڈی پہ لگ سکتا ہے, کلوتھ پہ لگ سکتا ہے, تو ہم میں بھی کہ ہم ٹرانسمٹ کریے وائرس اپنے گھر میں, اپنے بچوں میں. تو ایک اوورال ایک خوف سا ہے لوگوں میں کہ مطلب ہم کس طرح متاثر ہو سکتے ہیں اور ہم کس طرح اس کو پھیلا سکتے ہیں اپنے گھر میں, اور کس طرح ہم لوگ بچ سکتے ہیں, کس طرح ہم اپنے فیملی ممبرس کو بچا سکتے ہیں اس سلسلے میں. تو مجھے بلوچ صاحب, اس خوف سے کس طرح نکالا جا سکتا ہے لوگوں کو, کیا طریقے اپنائے جا سکتے ہیں, لوگ کمیونٹی بیس پہ کیا طریقے اپنا سکتے ہیں, محکمہ صحت جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس حوالے سے؟
اس میں جو بیسٹ طریقہ ہے جو ایز اے ہیلتھ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکر جو بیسٹ طریقہ ہے جو ہم نے اب تک جو ہے پرسنلی جو ہیلتھ سیکٹر کے اسٹیک ہولڈرز نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اسپیشلی ہم نے پی پی ایچ آئی میں اس کو پریکٹیکلی کرنے کے لیے دیکھا کہ کتنا ہم لوگ سکسیسفل رہتے ہیں. اس میں ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں لوگوں میں, اور اویئرنیس ان ٹرو سینس اس طرح یہ ہے کہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں ہم پینافلیکس کے اس پہ پروسیجرز پہ بھی گئے, پینافلیکس ہم نے ٹوٹل ڈسٹرکٹس میں لگائے جہاں پہ پبلک پلیس تھا, لیکن یہ ایشو یہ ہوا کہ لاک ڈاؤن ہے, پبلک وہاں پہ اکثر ہے ہی نہیں, مارکیٹس میں نہیں ہے, تو ہم اگر پینافلیکس لگائیں گے تو بہت ہی مشکل ہے کہ وہ کوئی اسپیسیفک طبقہ اس میں فیسلیٹیٹ ہو. اس کے بعد ہم نے پھر پریکٹیکلی ہمارے جو سوشل آرگنائزرز تھے یا ایل ایچ ویز تھے, ایل ایچ ڈبلیوز تھے, ان کو ہم نے پریکٹیکلی کہا کہ جہاں پہ ہماری ہیلتھ فیسلٹیز ہے, جہاں پہ کمیونٹی ہے, وہاں پہ آپ گھروں میں جا کے اسی لینگویج میں, جہاں پہ بلوچی بولتے ہیں بلوچی لینگویج میں, جہاں پہ براوی بولتے ہیں براوی لینگویج میں, یا جہاں پہ پشتو بیلٹ ہے وہ پشتو بولتے ہیں پشتو لینگویج میں, ان کی لینگویج میں ان کو اویئر کیا جائے تاکہ وہ اور ان کو ٹو دا پوائنٹ جو ہے پریکاشنری اسٹیپس بتائے جائیں کہ کس وجہ سے پھیل سکتا ہے یا کس وجہ سے نہیں پھیل سکتا ہے. یہ ایک پبلک میں جا کے کمیونٹی میں جا کے اسی کی لینگویج سے جہاں پہ وہ اسپیسیفک پاپولیشن ہے انہی کی لینگویج سے ان کو سمجھانا, دیٹ واز کوائٹ سکسیسفل. اس کے علاوہ لاؤڈ اسپیکرز, موبائل اسپیکر جو گلی میں تھرو ویکل کسی گاڑی کے ذریعے اعلان کر کے لاؤڈ اسپیکرز کے ذریعے ہم لوگ اپنی امپلائیز کو ہم نے وہاں پہ انگیج کیا کہ آپ لوگ گلی میں جائیں گے, ولیج میں جائیں گے, وہاں پہ تھرو اناؤنسمنٹ آپ لوگ یہی اویئرنیس جو پینافلیکس پہ یہ اویئرنیس جو آپ کسی بروشر پہ کسی پمفلٹ میں لکھتے ہیں وہ جو ہے زبانی ان کو اسی لینگویج میں بتاتے جائے. اس کا بھی یہ فائدہ ہوا کہ یہاں جب آپ کسی قلعے میں جائیں گے ادھر ایک اناؤنسمنٹ اٹ سیلف از اٹریکشن. جب آپ کوئی چیز اعلان کرنا شروع کرتے ہیں تو لوگ آٹومیٹکلی وہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیا کہنے والا ہے. تو مطلب ہم نے یہ بھی پریکٹیکلی اس کو ٹیسٹ کیا اور دیٹ واز آلسو سکسیسفل کہ تھرو لاؤڈ اسپیکر جب آپ جائیں گے گلی کوچے میں اور اسی پبلک کو اسی کی لینگویج میں لوکل لینگویج میں آپ اویئر کریں گے کہ کس طرح کووڈ-19 سے بچایا جا سکتا ہے, یا کس کی اگر کوئی کووڈ-19 پازیٹیو ہے تو اس کو کس طرح کوارنٹائن کریں گے, اس کو کس طرح آئسولیٹ کریں گے اور اس کو کس طرح رکھیں گے کہ دوسرے جو اس کے فیملی ممبرز ہیں وہ خدا نخواستہ پازیٹیو نہ ہوں. مجھے بلوچ ہم آپ سے یہاں پہ ایک اور سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ طویل لاک ڈاؤن کی وجہ سے ذہنی تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے, تو اس میں یہ غم روزگار کا یا معاشی حالت کا کتنا عمل دخل ہے؟ جی اس میں دیکھیے جو ہمارا کاروباری حضرات ہے یا جو گورنمنٹ امپلائیز ہے وہ تو ان کو وہ انٹرٹین ہو رہے ہیں, سیلری مل رہی ہے, لیکن اس میں جو ہمارا جو ایک بڑا ایک طبقہ ہے وہ لیبرز ہیں جو محنت مزدوری کرتے تھے. نو ڈاؤٹ کہ وہ سب سے زیادہ جو پاکستان میں جو ہے, پاکستان ہر سیلف از انڈر ڈیولپنگ کنٹریز, مطلب وہ ترقی پذیر ملک ہے, اس میں سارے ویسے ہی وہ کرائسس ہے پاورٹی کے حوالے سے, فائنینشیل کرائسس ہے, اس میں آپ کا جو لیبر طبقہ ہے وہ جو وہی طبقہ ہے جو سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے. یہ ایک آپ دیکھ رہے بھی ہمارے جو لیبرز ہیں, ہمارے جو مزدوری کے ہاتھ سے کمانے والے بندے ہیں, تو ایک گھر میں جو ایک مزدوری کرتا تھا اور دیٹ واز فلی ڈیپینڈنٹ, ٹوٹل فیملی اس پہ ڈیپینڈنٹ تھا. ابھی اگر وہ کاروبار نہیں کرے, اگر وہ مزدوری نہیں کرا تو آٹومیٹکلی اس کا ٹوٹل فیملی سفر کرے, اور ناٹ اونلی ای اور شی, اس کا جو ٹوٹل فیملی ہے وہ ایک سائیکولوجیکل ڈپریشن میں چلا گیا. نو ڈاؤٹ اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کچھ پی ڈی ایم اے کی طرف سے کچھ ایسے سولوشنز نکالے گئے, ان میں ڈسٹریبیوشن آف راشن تھا, وہ تھرو گورنمنٹ انہوں نے کچھ راشن تقسیم کیے, لیکن دیٹ واز ناٹ کوائٹ انف, وہ اتنا کافی نہیں تھا. ابھی بھی لوگ جو ہے جو ہمارے مزدور طبقہ ہے وہ مینٹلی ڈسٹربڈ ہے, وہ فلی ڈسٹربڈ ہے, اور ان کی وجہ سے ناٹ اونلی دے جبکہ ان کی جو ٹوٹل فیملی ہے
जो डिपेंडेंट है उन पे, जो उसकी मेहनत मजदूरी से वो लोग खा रहे थे, वो टोटल फैमिलीज जो इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है। और एज लॉन्ग एज कि ये जो है कोविड-19 के हवाले से लॉकडाउन चलते रहेंगे तो आई थिंक दे विल कीप सफरिंग, वो उनके लिए मसला होगा। जब तक ये हम लोग कवर करेंगे, फुली कवर करेंगे, या मेहनत मजदूर तबका वापस मार्केट्स में आ जाएंगे, काम करना शुरू करेंगे, वो एक साइकोलॉजिकली डिप्रेशन का शिकार है। और एक बहुत बड़ा तबका है, मेजॉरिटी मैं समझता हूँ ये है कि आज से कमाने वाले कुछ फैक्ट्रीज में कमाते थे, कुछ जो है रोडों पे काम करते थे, तो ये टोटल तबका इंक्लूडिंग देयर फैमिलीज वो इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है। शुक्रिया मुजीब बलूच। नाजरीन, हम इस दौरान जब लोग घरों में महदूद हैं, तवील लॉकडाउन भी है, एक खौफ भी है बीमारी का, तो यहाँ पे हमारे घरों में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां हैं, हम उनको मतलब ये नहीं कह सकते कि ये मुतासिर होने से बच सकते हैं। तो इस हवाले से हमने अपने मेहमान को दावत दी है, मुनीर बलूच, जो हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अब मुनीर बलूच से ये पूछना चाहते हैं कि मुनीर साहब, ये तवील लॉकडाउन है, कोविड-19 के असरात बच्चों पे किस तरह हो रहे हैं, किस तरह उनको नफ्सियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं और किस किस्म के हो सकते हैं? मुस्तकबिल में मैं ये समझता हूँ कि मुस्तकबिल में बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे फॉर फ्यूचर, क्योंकि कोविड-19 का भी जो वो है ड्यूरेशन है वो अभी तक चल रहा है। और उसके बाद अगर कोविड-19 की जो हम देखें इस की सिचुएशन में कि कोविड-19 का जो ड्यूरेशन है जितना लॉन्ग होगा, प्रोलॉन्ग होगा, उतने ही मसाइल बढ़ेंगे। सारे मसाइल पैदा होंगे नफसियाती तौर पर बच्चे और बच्चियों में कोविड-19 के हवाले से, क्योंकि ये जो पीरियड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो वालिदैन के साथ क्वारंटाइन हैं, और बहुत सारे नफसियाती मसाइल जब वो परेशान होंगे तो ऑटोमेटिकली उनके बच्चे भी परेशान होंगे, बच्चे इरिटेट होंगे, उनकी डेली लाइफ मुतासिर होगी, और क्या कहते हैं उसे स्ट्रेस इनमें डेवलप होगा। और स्ट्रेस जब डेवलप होगा तो बच्चे ऑटोमेटिकली जो है ना टेम्पर टेंट्रम भी शो करेंगे। पेरेंट्स को चाहिए कि उनकी प्रॉपर साइकोलॉजिकली हवाले से या उनकी फीलिंग्स को समझें, और जब आप उनकी फीलिंग्स को समझेंगे, उनको मेंटेन करेंगे, उनको क्या कहते हैं उसे उनके साथ आप अपना वक्त गुजारेंगे, कोशिश करें कि आप उनके साथ अच्छा वक्त गुजारें, तो बहुत सारे मसाइल पैदा हल हो सकते हैं। अच्छा, तो मुनीर बलूच, हम इन बच्चों को, जो बच्चे मुतासिर हैं, हम इनको किस तरह इस बीमारी से, इस नफसियाती तनाव से, इस नफसियाती मसले से छुटकारा दिला सकते हैं? हम लोग इनकी किस तरह मदद कर सकते हैं? पेरेंट्स किस तरह मदद कर सकते हैं? कम्युनिटी में इनकी किस तरह मदद हो सकती है? जी मुनीर अहमद। बच्चों में नफसियाती मसाइल पैदा न होने के लिए आपको ये करना चाहिए कि प्रॉपर उन्हें वक्त देना चाहिए, उनकी टाइमिंग सही रखनी चाहिए, आप उनके साथ वक्त बिताएं। आप अपने बच्चे के होमवर्क चेक कर सकते हैं, आप उन्हें काम दे सकते हैं, आर्ट वो कर सकते हैं, छोटी छोटी एक्सरसाइज या टॉयज़ हैं उनके साथ उनका टाइम जो है ना आप वो कर सकते हैं। अगर वो थोड़े से बड़े हैं तो उनके साथ आप जो है ना वो कर सकते हैं, कॉपी वगैरह है उनकी, जो होमवर्क वगैरह है उनको देख सकते हैं, उनके साथ गेम कर सकते हैं। इंडोर गेम्स बहुत सारे हैं, आप उनको वो कर सकते हैं। अच्छी ग़िज़ा खिलाएँ, फ्रूट्स खिलाएँ उन्हें, ताकि जो है ना उनमें जो है ना एहसास से वो नफसियाती जो मसाइल है वो डेवलप ना हो। तो आपने बहुत केयर करनी है अपने बच्चों की और फैमिलीज़ की, ताकि जो है ना ये कोविड-19 का जो ड्यूरेशन है वो अच्छी तरीके से गुजरे और आपके बच्चे फॉर द फ्यूचर सेव हो नफसियाती मसाइल से। मसाइलों में अभी ये है कि अगर पेरेंट्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, आप कह सकते हैं कि इसके ख़तरात भी ज़्यादा हैं फॉर फ्यूचर में, बच्चों के हवाले से भी, बड़ों के हवाले से भी। इस स्टेज में ये है कि ट्रामा भी आ सकता है, किसी फैमिली के जो है ना पेरेंट्स वो हो सकते हैं कि उसके पेरेंट्स वो हो गए हैं अलाक, खुदा न खास्ता इस वबा में अलाक हो चुके हैं, तो आफ्टर ट्रामा शॉक्स आ सकते हैं। तो इन नफसियाती मसाइल को हल करने के लिए बेहतर गाइडेंस की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है। आप जो है ना लोगों को समझाएं, उनके पेरेंट्स को समझाएं कि इनकी फीलिंग्स का ख्याल रखें और ऐसी बातें उनके सामने शेयर ना करें जिससे वो नफसियाती तौर पर अपने आप को परेशान महसूस करें, क्योंकि उनमें एंग्जाइटी भी हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, डिप्रेशन भी कॉज कर सकता है। अगर डिप्रेस्ड भी बच्चे हो सकते हैं कि वालिदैन हमेशा डिप्रेस्ड होंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली इसमें सफ़र करेंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि
اپنے بچوں کی پراپر ٹائمنگ کو ہم نے دیکھنا ہے, ان کی اسکولنگ دیکھنی ہے, ان کو گیمز میں وہ کرنا ہے, اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے, مینٹلی طور پر فٹ رکھنا ہے. جب تک پیرنٹس, ماں اور بچہ اور ان کے پیرنٹس مینٹلی طور پر, ماں اور پیرنٹ اگر مضبوط ہوں گے تو مستقبل قریب میں جو ہے نا اس طرح کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے. ناظرین, ہمارا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء سے ضرور آگاہ کیجیے. آنے والے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان یوسف اجب بلوچ کو. دیکھتے رہیے بلوچستان پوائنٹ.